شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کئی بار ہماری زندگی میں ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، جس کو پانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت تو ہم دکھی اور اداس ہو جاتے ہیں، قدرت سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کیوں نہیں ملا جو ہماری خواہش تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو بات ہمیں اس وقت صحیح نہیں لگ رہی تھی، جس بات کو لے کے ہم دکھی تھے، اس کے نہ ہونے میں ہی ہمارا فائدہ تھا۔ اس وقت جو ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا۔ کل جس کام کے نہ ہونے پر ہم دکھی تھے، آج اس کے نہ ہونے پر ہی ہم رب کا شکر گزار ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، جو ہوا اچھا ہی ہوا، جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اچھے ہی کے لیے ہوگا۔ کسی بادشاہ کا پھلوں کا بہت بڑا باغ تھا، اس میں ہر طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک کسان اور اس کی فیملی اس باغ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کسان ہر روز شام کو باغ سے پکے ہوئے پھل اتارتا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن کسان بادشاہ کے لیے پھل توڑنے باغ میں آیا۔ باغ میں بے شمار پھل لگے ہوئے تھے، ہر طرح کے پھل تھے، سیب، انگور، ناریل، امرود، سبھی پھل پکے اور میٹھے تھے۔ کسان سوچ رہا تھا کہ آج کیا لے کے جاؤں۔ کبھی کسی پھل پر اس کی نظر جاتی اور کبھی کسی پھل پر۔ آخر اس نے خوبصورت اور میٹھے انگور اتارے اور ٹوکری میں ڈال کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بھی اسے خیال آتا جا رہا تھا کہ وہ صرف انگور ہی لے کے جا رہا ہے، اگر وہ تھوڑے سے سیب، امرود بھی ڈال لیتا، ناریل بھی لے لیتا تو بادشاہ شاید زیادہ خوش ہوتا۔ وہ سوچ رہا تھا اور پچھتا رہا تھا۔ اس کو اپنے اوپر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے ایک ہی پھل کیوں لیا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ محل تک پہنچ گیا۔ اس نے انگور کا ٹوکرا بادشاہ کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور کچھ دور جا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ شاید وہ ریاست کی کسی معاملے کے بارے میں سوچ رہا تھا یا کسی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ اپنے ہی خیالوں میں گم وہ بے خیالی میں انگور کا ایک دانہ اٹھا کر کھاتا اور ایک انگور کھینچ کر کسان کے ماتھے پر نشانہ لگا کر مارتا۔ بادشاہ کا پھینکا ہوا انگور جب کسان کو لگتا تو کسان آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا، اللہ تیرا شکر، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ ایسا کئی بار ہوا، جب بھی بادشاہ انگور کسان کو مارتا تو کسان یہی الفاظ کہتا، اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کسان کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، پھر اسے کسان کے الفاظ بھی یاد آئے۔ وہ ان الفاظ پر بھی بڑا حیران ہوا کہ میں تو اسے بار بار کسان کو مار رہا تھا، اور کسان جواب میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر کر رہا تھا۔ اس نے کسان سے وجہ پوچھی تو کسان نے معصومیت سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے لیے پھل توڑ رہا تھا تو کہیں پھلوں کی طرف میرا دھیان جا رہا تھا۔ ہر طرح کے پھل تھے، سیب، ناریل، امرود، ناشپاتی، سب پکے ہوئے اور میٹھے تھے، پر میں انگور ہی لے کر آیا۔ میرے دل میں صرف انگور کا ہی خیال آیا، لیکن اب میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں انگور لے کر جاؤں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر میں امرود، سیب یا ناریل لے آتا تو آپ بے دہانی میں وہ پھل اٹھا کر مجھے مارتے تو میرا کیا حال ہوتا۔ اسی لیے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ بڑا ہی اچھا ہے اور مہربان ہے، اس نے میرے دل میں انگور کی بات ڈالی۔ دوستو، جب رب ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔
وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے. ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی چھپا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس فائدے کا احساس ہمیں کچھ دیر بعد ہوتا ہے. ہمیں کبھی آرام سے بیٹھ کر سوچیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ہماری زندگیوں میں آنے والی مشکلیں ہی تھیں جنہوں نے ہمیں مضبوط بنایا اور آج ہم کامیاب ہیں. یہ ہماری زندگی میں آنے والا مشکل وقت ہی تھا جس نے ہمیں اچھے برے کی پہچان کروائی، اور آج ہم لوگوں کو پہچاننے کے قابل ہیں. اس لیے ہر حال میں مثبت رہیں، پازیٹیو سوچیں، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اور زندگی میں کچھ نیا سوچو، نیا کرو. ڈھونڈو گے اگر تو ہی راستہ ملے گا، ڈھونڈو گے اگر تو ہی راستہ ملے گا. مظلوم کی فطرت ہے، خود چل کے نہیں آتی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب پلیز کر دیجیے گا. یہ ایک چھوٹا سا پیار ہوتا ہے آپ کی طرف سے ہمارے لیے. فی امان اللہ.